اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، اے میرے رب، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو، خطاؤں کو قبول فرما لے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول کر لے، ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، وہ بہت مصیبت میں ہے، ان پر رحم عطا فرما، ان پہ رحمتیں نازل کر دے۔ یا اللہ پاک، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، ہمارے محرومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرنا اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک، چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ یا اللہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور ان پہ رحم عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک انجیر دیکھی تو جی چاہا کہ کھائیں۔ جوتے اتار کر سبزی فروش کو دیے اور کہا، مجھے انجیر دے دو۔ سبزی فروش نے جوتے دیکھے تو کہا، بے قیمت جوتے ہیں۔ کسی نے سبزی فروش سے کہا، کیا تم ان کو نہیں پہچانتے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس نے بتایا، یہ مالک بن دینار ہیں۔ سبزی فروش نے اپنے غلام کے سر پر ٹوکرا رکھا اور کہا، اگر انہوں نے یہ سب تجھ سے قبول کر لیا تو تو آزاد ہے۔ غلام حضرت مالک کے پیچھے بھاگا اور کہا، یہ مجھ سے قبول کر لیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ غلام نے کہا، آپ یہ قبول کر لیں، اس سے مجھے آزادی مل جائے گی۔ مالک بن دینار نے کہا، اگرچہ تیرے لیے اس میں آزادی ہے، مگر میرے لیے اس میں سزا ہے۔ غلام نے اصرار کیا تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے قسم کھائی ہے کہ انجیر کے عوض اپنا ایمان نہیں بیچوں گا اور قیامت تک انجیر نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں تھے تو شہد اور دودھ کو دل چاہا تاکہ اس میں گرم روٹی ڈال کر سرید بنائیں۔ خادم گیا اور لے آیا۔ مالک بن دینار نے اسے لے کر کچھ دیر تک دیکھا اور فرمایا، اے نفس، تو نے 30 سال تک صبر کیا، اب تیری عمر کی ایک گھڑی باقی ہے۔ یہ کہہ کر پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور صبر کیا اور وفات پا گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء، صادقین، عاشقین اور زاہدین کا یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا سے زاہد اور آخرت میں راغب ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، نفس پہ قابو پانے والا پورا شہر فتح کرنے والے سے زیادہ بہادر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں اور نفس ایسے ہیں جیسے بکریوں کا چرواہا ہو، ایک طرف کی بکریاں جمع کرے تو دوسری طرف والی ادھر ادھر بکھر جائیں۔ جس نے اپنے نفس کو مار لیا وہ رحمت کے کفن میں بند ہوگا اور عزت کی سرزمین میں دفن ہوگا، اور جس نے دل کو مار دیا وہ لعنت کے کفن میں بند ہوگا اور عذاب کی سرزمین میں دفن ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت اور ریاضت کر کے اپنے نفس کے غلام اس کے خلاف جہاد کرو۔ ریاضت یہ ہے کہ نیند کم رکھیں، کھانا کم کھائیں، لوگوں کی طرف سے اذیت برداشت کریں۔ نیند کی کمی سے ارادے درست ہوں گے، کھانے کی کمی سے آفات سے بچا رہے گا، لوگوں کی اذیت برداشت کرنے سے مقصود کی طرف بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ کم کھانا شہوت کی موت ہے، اس لیے کہ بسیار خوری کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کا نور چلا جاتا ہے۔ حکمت کا نور بھوک ہے اور سرابی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔
19واں روزہ۔ بعد نماز فجر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس آیت کو پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بھر مالا مال رہے گا۔ بعد نماز ظہر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 33 مرتبہ پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے والا ہمیشہ مالدار رہتا ہے اور زمانے میں بڑی عزت پاتا ہے، کبھی ذلیل یا رسوا نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی مجرب قرآنی دعا ہے۔ بعد نماز عصر درود پاک 55 مرتبہ پڑھیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف اور 80,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ بعد نماز مغرب سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد استغفار 300 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہمارے رمضان کے روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔